مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا، زمینی معجزات کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں مقبول دعاؤں کے سلسلے میں بہت سے واقعات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے لیے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوئی صحابہ کے لیے، ان تمام واقعات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آج چوتھا واقعہ پڑھا جا رہا ہے اور آگے بھی دوسرے واقعے پڑھے جائیں گے۔ ابو طلحہ کے گھوڑے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ الفاظ بیہقی ہی کے ہیں اور یہ بخاری میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار لوگ خوفزدہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک سست رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کو دوڑاتے ہوئے بستی کے باہر اکیلے نکل گئے۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے بعد فرمایا، مت ڈرو، یہ گھوڑا تو سمندر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دن کے بعد سے کوئی بھی گھوڑا اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، جعیل اشجعی اور ان کی گھوڑی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام بیہقی جعیل اشجعی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک خستہ حال کمزور گھوڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوے میں شرکت کی۔ میں سب لوگوں سے پیچھے تھا، اتنے میں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا، اے گھوڑی والے جلدی چلو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑی تو خستہ حال اور کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس سے گھوڑی کو دے مارا، پھر فرمایا، اللہم بارک لہو فیہا، اے اللہ گھوڑی میں اس شخص کے لیے برکت عطا فرما۔ جعیل کہتے ہیں کہ پھر مجھے دیکھا گیا کہ میں اپنی گھوڑی کا سر پکڑے رہتا تھا تاکہ وہ لوگوں سے آگے نہ بڑھنے پائے، اور میں نے اس کے بچے کو 12,000 میں بیچا۔ نیز امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محمد بن رافع کے طریق سے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، تھکی ہوئی اونٹنی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس عورت کو کیوں نہیں دیکھ لیا؟ کیونکہ انصاری کی آنکھ میں کوئی چیز یعنی عیب ہوتی ہے۔ اس نے عرض کیا، میں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتنے مہر میں شادی کی؟ اس نے مقدار بتائی۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے کہ 4 اوقیہ مقدار انہوں نے بتائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ سونا چاندی ان پہاڑوں کے کنارے سے تراشتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کوئی چیز تمہیں دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں تم مال پاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور اس آدمی کو اسی کے ساتھ بھیجا۔ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اونٹنی نے اٹھنے سے مجھے تھکا دیا، یعنی نہیں اٹھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا ہاتھ پکڑے جیسے کوئی کھڑا ہونے کے لیے کسی کا سہارا لیتا ہے اور اونٹنی کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو اپنے پیر سے مارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اونٹنی کو دیکھا کہ اس آدمی کو لے کر امیر لشکر سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اور اس کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے روایت کی ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فقیہ ہونے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے تو پوچھا اسے کس نے رکھا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن عباس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ سعید کو شک ہے کہ کندھا کہا یا مونڈھا کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر اور علم تعویل یعنی علم تفسیر سکھا دے۔ ہیثمی نے اسے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جسے آپ نے اپنے چچازاد بھائی کے لیے کی تھی قبول فرمائی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایسے امام بن گئے کہ ان کی رہنمائی سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اور شرعی علوم میں ان کی اقتداء کی جانی ہے، بالخصوص علم تعویل یعنی علم تفسیر میں، کیونکہ انہیں دونوں خیر میسر ہو گیا، یعنی صحابہ کرام کے علوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما ہمارے ہم عمر ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں ہوتا۔ نیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ابن عباس کیا خوب قرآن کے مفسر ہیں۔ یہ بیان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہے، جبکہ ابن عباس کی وفات ابن مسعود سے 30 سال اور کچھ دنوں بعد میں ہوئی۔ پھر اس علم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جسے ابن مسعود کے بعد ابن عباس نے اس 30 سالہ مدت میں حاصل کی ہوگی؟ یہ بیان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہے، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف اب ظاہری بات ہے اپنی حیات میں کی ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات یعنی انتقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے 30 سال اور کچھ دنوں کے بعد میں ہوئی۔ تو پھر اس علم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ابن عباس نے اس 30 سالہ مدت میں حاصل کی ہوگی کہ 30 سال پہلے ہی علم کا وہ درجہ تھا ان کا۔ اور ان کے بعض اصحاب کی وساطت سے ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوم عرفہ کی شام لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور سورۃ البقرہ یا کسی دوسرے سورے کی تفسیر بیان کی۔ وہ ایسی جامع تفسیر تھی کہ اگر اسے روم، ترک یا دیلم والے سن لیتے تو اسلام قبول کر لیتے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے کثرت مال و اولاد کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ترمذی نے ابو خلدہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے ابو العالیہ سے پوچھا کیا انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اور انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسا باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور اس باغ میں ایک ایسا خوشبودار پودا تھا جو مشک کی خوشبو دیتا تھا۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور گھر میں صرف میں، میری ماں اور میری خالہ ام حرام تھی۔ میری ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہر خیر کی دعا فرمائی، اور آپ نے جو دعا میرے لیے فرمائی اس کے آخر میں یہ دعا دی کہ اے اللہ اس کو مال و اولاد زیادہ دے اور اس میں اس کے لیے برکت عطا فرما۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ ان کے صلب سے تقریباً 100 یا اس سے کچھ زیادہ اولاد ہوئی، یعنی ان کی اولادیں جو تھی وہ 100 سے زیادہ تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کی عمر طویل کر دے، چنانچہ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی۔
ایک اور واقعہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اسی سلسلے میں ایک روایت بھی لکھی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میری ماں مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے اپنی آدھی اوڑھنی سے میرا ازار باندھ دیا تھا اور آدھی کو میرے اوپر ڈال دیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس میرا بچہ ہے، اسے میں آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کو مال و اولاد زیادہ دے۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، بے شک میرے پاس مال زیادہ ہے اور میری اولاد اور اولاد کی اولاد آج 100 سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مقدر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔